بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين. بابا في الصف على الجنازة، جنازے میں جو ہے وہ صف کے بیان میں. قال حدثنا محمد بن عبيد قال اخبرنا حماد بن محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب المرصد اليزني عن مالك بن عبيدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت فيصلى عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجبه. قال: فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم 3 صفوف للحديث. مالک بن حبیرہ سے روایت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی میت ایسا نہیں ہوتا جو مر جاتا ہے پھر اس پہ 3 صفیں مسلمانوں کی جنازہ پڑتی ہیں، الا اوجب، مگر جو ہے وہ اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں. ای اوجب اللہ علیہ الجنہ. مرشد کہتے ہیں کہ جب جنازے والے تھوڑے ہوتے ان کا عدد قلیل ہوتا. اور ترمذی کی روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ کان مالک بن حبیرہ اذا صلی علی جنازۃ فتقال الناس علیہ جزأهم 3 اجزاء فتقال الناس. تو لوگ جب کم ہوتے تو انہیں جو 3 اجزاء میں تقسیم کر دیتے جب انہیں جو ہے وہ کم دیکھتے تو جزاهم انہیں تقسیم کر دیتے 3 صفوف 3 صفوں میں للحدیث، حدیث کی وجہ سے. اس حدیث کے اندر اس بات پر دلیل ہے کہ جس آدمی پر 3 صف مسلمانوں کی جنازے میں ہوں اس کی بخشش کر دی جاتی ہے. اور صف جسے کہتے ہیں جو کم از کم صف ہوتی ہے جس کو صف کا نام دیا جاتا ہے وہ 2 آدمی ہیں کم از کم. 2 آدمی اگر ہوں تو یہ ایک صف ہوتی ہے، 2 دوسری میں 2 تیسری میں، اور اکثر کی تو کوئی حد نہیں ہے. جزاهم تشدید کے ساتھ ہے ای فرقهم وجعل القوم الذين يمكن ان يكون صفا واحدا. ایک صف میں جتنے ہو سکتے تھے ان کو ایک صف میں، پھر دوسرے. یعنی اگر 30 آدمی ہیں تو 10 کی 3 صفیں، 20 آدمی ہیں تو 6 کی 2 اور ایک میں جو ہے 8، اور صفیں اس طرح 3 صفیں کر دیتے تھے اس حدیث کی بنا پر کہ صف بنانے کی بات کی کہ ایک آدمی جو تو وہ تو صف نہیں ہوتی، لہذا وہ صفیں بناتے تھے اگر صف ممکن ہو. قال المنذری والحدیث اخرجہ الترمذی وابن ماجہ. منذری کہتے ہیں کہ اس حدیث کی تخریج ترمذی نے ابن ماجہ نے کی، اور ترمذی نے اس حدیث کے بارے میں حسن صحیح کا قول کیا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. یہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ گویا کہ ایک انسان کو معاف کرنے کے بہانے ہیں اور 3 صفیں ہو جائیں. اور صف کے بارے میں یہ بات آئی کہ جی اگر 1 آدمی 2 آدمی بھی ہوں ایک صف میں تو ایک صف ہوتی ہے، تو 6 آدمی 3 صفیں بن جاتی ہیں. کسی انسان پہ اگر 6 آدمی بھی 3 صفوں میں کھڑے کے نماز پڑھتے ہیں تو گویا اس کی بخشش جاتی ہے. قد اوجبہ کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس پر جنت کو واجب کر دیتے. باب اتباع النساء الجنازہ، عورتوں کا جنازے کے پیچھے چلنا. قال حدثنا سليمان بن حرب قال اخبرنا حماد بن ایوب عن حفصة عن ام عطية قالت نهينا ان نتبع الجنائز ولم يؤذم علينا. حضرت ام عطیہ سے روایتیں کہتی ہیں کہ ہمیں جنازوں کے پیچھے جانے سے منع کیا گیا ہے. جو یہ کہنا چاہتی ہے کہ کرہ لنا اتباع الجنائز، کہ ہمارے لیے جنازوں کے پیچھے چلنا مکروہ ہے.
ولم یعظم علینا ای لم یؤکد علینا فی المن، منع کے اندر تاکید نہیں کی گئی، جیسے کہ دوسرے منیات میں ہمارے اوپر جو تاکید کی گئی تھی. تو گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ ہمارے لیے جنازے کا جو اتباع ہے اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم جنازوں کے اتباع کریں، جنازوں کے پیچھے چلیں. قرطبی کہتے ہیں کہ ام عطیہ کے اس کلام کے جو سیاق ہے اس کا ظاہر اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر جو نئی ہے یہ نئی تنزیہی ہے، اور اسی کا قول جمہور اہل علم نے بھی کیا ہے. اور بخاری کے الفاظ جو ہیں وہ باب الحیض میں یہ ہیں کہ عن ام عطیہ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اتباع الجنازۃ اور وقولها لم یعظم علینا، یہ الفاظ جو ہیں بخاری میں غالباً نہیں ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں ان کا ظاہر یہی ہے کہ نہیں کراہت کے لیے ہے، تحریم کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ وہ خود جو ہے وہ اس کو قرینے سے سمجھی ہیں. اور اس پر جو ہے وہ جو دلالت کرتا ہے وہ ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی جنازۃ فرعى عمر امرأة فصاح بها، نبی پاک جنازے میں تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو دیکھا، آپ اس پہ جو ہے وہ بلند آواز سے آپ نے اس پہ چیخے، فقال دع یا عمر، آپ نے کہا عمر اس کو چھوڑ دو. تو گویا کہ مکروہ تو ہے لیکن حرام نہیں ہے. منذری کہتے ہیں کہ والحدیث اخرجہ البخاری و مسلم و ابن ماجہ، اس حدیث کی تخریج بخاری نے، مسلم نے اور ابن ماجہ نے کی ہے. باب فی فضل الصلاۃ علی الجنازۃ وتشییعها، یہ باب جو ہے وہ جنازے کی فضیلت، جنازے پر نماز کی فضیلت اور اس کے پیچھے تشییع اتباع الدفن، دفن تک جو ہے وہ اس کی اتباع اور اس کے پیچھے جانے کی بیان میں ہے. قال حدثنا مسدد قال اخبرنا سفیان عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ یرویہ قال من تبع جنازۃ فصلی علیہ فلہ قیراط، جو آدمی جس نے جنازے کا اتباع کیا، جو جنازے کے پیچھے چلا، تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک قیراط ہے. مسلم کی روایت کے اندر من الاجر کے الفاظ زیادہ ہیں، فلہ من الاجر قیراط یا فلہ قیراط من الاجر، اور قیراط جو ہے وہ اس کی میں قراریت آتی ہے تو یہ کر رات تھا اصل میں، کیونکہ اس میں قراری آتی ہے دو رائے، پھر ایک راہ کو یا سے بدل دیا تو کر رات کی جگہ کی رات ہو گیا. یہ نصف دانک کو کہتے ہیں، اور دانک جو ہوتا ہے وہ درم کا چھٹا حصہ، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ قیراط درم کا 12واں حصہ. اور صاحب نایا نے کہا کہ قیراط جو ہے دینار کا اجزاء میں سے ایک جز ہے، اور یہ اکثر بلاد میں نصف عشر ہے، یعنی 20واں حصہ بن جاتا ہے. اور شام میں جو ہے یہ 24واں جز ہے. بہرحال قیراط ایک خاص مقدار تھی اس وقت کے اندر، تو اس کو اتنا اجر ملتا ہے ایک قیراط کے برابر. ومن تبع حتى يفرغ منها، اور جس نے جو ہے وہ جنازے کا اتباع کیا اور پھر وہ جنازے سے جو ہے وہ فارغ ہو گیا، فارغ کر دیا گیا، فلہ قیراطان، اس کے لیے 2 قیراط ہیں. اصغرهما مثل احد او احدهما مثل احد، یہ قیراط جو ہے یہ بھی عام دنیا کا قیراط نہیں، ان میں سے جو چھوٹا قیراط ہوگا وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا، یا ان میں سے ایک جو ہے اصغر کا راوی کو شک ہے یا احد کا، تو وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا. تو گویا کہ یہ ایک تمثیل اور استعارہ ہے، اور یہ ممکن ہے کہ یہ حقیقت ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
اس عمل کو جو ہے وہ قیامت کے دن ایک شکل کی طرح بنا ایک صورت میں ڈھالیں اور اس کو جو ہے وہ اس کا وزن کیا جائے اجسام کی طرح، اور وہ ایک احد پہاڑ کے بقدر اس کا جسم ہو، اور جتنا اور پہاڑ بھاری ہے اتنا اس کا یہ وزن بھی بھاری ہے اس کے اعمال اس عمل کا۔ اور یہاں پر قرات سے مراد اجر کا وہ جز ہے جو اللہ کو معلوم ہے کتنا اجر، صحیح مقدار اللہ جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قرات کی اور پہاڑ کے ساتھ تمثیل دے کر سمجھانے کی کوشش کی اور سمجھایا ہے۔ طیبی کہتے ہیں کہ مثل احد یہ کلام سے جو چیز مقصود ہے اس کی تفسیر ہے، یہ قرات کی تفسیر نہیں ہے۔ یعنی قرات اجر ہوگا تو وہ جو اجر ہوگا کتنا ہوگا، وہ احد پہاڑ یا سے بھی زیادہ۔ مطلب یہ ہے کہ وہ احد پہاڑ جتنا اجر لے کے لوٹتا ہے یہ آدمی۔ منذری کہتے ہیں کہ اس حدیث کی تخریج امام بخاری نے، امام مسلم، ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ نے کی ہے۔ قال حدثنا هارون بن عبد الله قال عبد الرحمن بن حسين الهروي قال أخبرنا المقري قال حدثنا حيبة قال حدثني أبو صخر وحميد بن زياد أن يزيد بن عبد الله بن قصيت حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه أنه كان عند ابن عمر بن الخطاب إذ تلا حباب صاحب المقصورة أنه كان عند ابن عمر بن الخطاب إذ تلا حباب صاحب المقصورة۔ حباب جو ہیں یہ فاطمہ بنت عتبہ ابن ربیعہ کے مولا تھے۔ ابو مسلم ان کی کنیت تھی، صاحب مقصورہ تھے۔ یہ مقصورہ کا انہوں نے جاہلیت کا دور بھی پایا۔ ان کی صحبت کے اندر اختلاف ہے کہ یہ ثابت تھے کہ نہیں تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لا وضوء الا من صوت اور ريح کی حدیث روایت کی ہے۔ صاحب مقصورہ تاج العروس کے اندر ہے کہ مقصورہ جو ہے ایک دار لا يدخل الا صاحب، ایسا گھر کہ جس میں اس کے ساتھ اس گھر والا ہی داخل ہوتا ہو۔ اور بعض کہتے ہیں کہ الدار الواسعہ المقصنہ بالختان، کھلا گھر جس کو دیواروں سے جو ہے وہ پکا کیا گیا ہو، مضبوط کیا گیا ہو، محفوظ کیا گیا ہو۔ یہ گھر سے چھوٹا ہوتا ہے۔ تو ابن عمر نے کے پاس کے میں تھا تو حباب جو صاحب مقصورہ تھے وہ آئے۔ فقال یا عبد اللہ ابن عمر الا تسمع ما يقول ابو ہریرہ، اے عبداللہ ابن عمر کیا آپ نہیں سنتے کہ جو ابو ہریرہ کہتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے من خرج مع جنازۃ من بیتہ وصلی علیہا، جو جنازے کے ساتھ نکلے اپنے گھر سے اور اس پہ جنازے پہ نماز پڑھے، فذکر معنی حدیث سفیان، یہ جو حدیث سفیان پر گزری ہے اس کا معنی ذکر کیا کہ اس کو جو ہے وہ 2 قرات اجر ملتا ہے۔ وہ اسی کا معنی ذکر کیا۔ فارسل ابن عمر، تو وہ ابن عمر کے پاس گئے، ابن عمر نے جو ہے بھیجا الى عائشہ فقالت صدق ابو ہریرہ، تو عائشہ صدیقہ سے جب اس بات کی تصدیق کرائی تو انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ نے سچ کہا ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے اسی معنی میں اس سے زیادہ تام شکل کے اندر جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ قال حدثنا الولید بن شجاع السکونی قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ابو صخر عن شريك بن عبد الله بن ابي النمر عن قريب عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
ما من مسلم یموت، کوئی آدمی نہیں مرتا، کوئی مسلمان نہیں مرتا، فیقوم علی جنازتی، پھر یہ کہ اس کے جنازے پہ جو ہے وہ 40 رجلا 40 ایسے آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں، لا یشرکون باللہ شیئا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو کچھ شریک نہیں ٹھہراتے، الا شفعوا فیہ، مگر یہ کہ ان 40 آدمیوں کی اس میت کے بارے میں سفارش قبول کر دی جاتی ہے۔ جب وہ یہ پڑھتے ہیں کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، تو یہ ان کی جو سفارش ہوتی ہے بخشش کی اللہ کے سامنے اس میت کے بارے میں، وہ قبول کر لی جاتی ہے۔ مسلم نے جو ہے اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے، ما من میت تصلی علیہ امت من المسلمین تصلی علیہ یبلغون 100 کلهم یشفعون له، ہر ایک کی سفارش کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے۔ اور مالک ابن حبیرہ کی روایت گزری ہے کہ ما من میت یموت فیصلی علیہ 3 صفوف من المسلمین قد اوجب، یہ جو حدیث ہیں ان میں جو ہے وہ گویا کہ جنازے کی جماعت کی تکثیر کے استحباب پر دلالت ہو رہی ہے کہ جنازے کے شرکاء کا زیادہ ہونا یہ مستحب ہے، اور ان کا جو ہے وہ عدد جو ہے کم از کم اس حد تک ہو کہ جو اس کے لیے جو ہے وہ کامیابی کے موجبات کا سبب بنے، کامیابی کا سبب بنے، اس کے جو ہے وہ مغفرت کا سبب بنے۔ تو کہیں 3 صفوں کی بات ہے، کہیں 40 آدمی کی بات ہے، کہیں 100 آدمی کی بات ہے۔ اس بات کو سے 2 کاموں سے جو ہے وہ مقید کیا گیا ہے۔ پھر یہ کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس کی سفارش کرنے والے ہوں، اس کے لیے جو دعا کر رہے ہیں اس میں وہ مخلص ہوں اور اس لیے مغفرت کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوں اور ان میں کوئی مشرک نہ ہو، جیسے کہ ابھی حدیث ابن عباس میں گزرا ہے۔ قاضی ایاز کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہیں یہ بات کہی گئی ہے کہ ان سائلین کے جواب میں یہ حدیثیں آئیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ اس بارے میں پوچھا تو ان کو جو ہے وہ ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق جواب دیا۔ یعنی ایک آدمی پوچھا کہ جی جنازے میں کتنے لوگ ہوں تو بخشش جاتی ہے، تو یہ اس ٹائپ کے لوگ تھے کہ ایسے 3 صفوں والے بھی کافی ہوتے تھے، تو کہا 3 صفوں میں، اور کسی کو جو 40 کہہ دیا، کسی کو 100 کہہ دیا، تو لوگوں کے اپنے مراتب کے اعتبار سے آپ نے ان کو جواب دیا۔ اور نبی کہتے ہیں کہ یہ احتمال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پہلے آپ کو یہ خبر دی گئی اللہ کی طرف سے کہ 100 آدمی کی شفاعت قبول ہوتی ہے، تو آپ نے 100 آدمی کی شفاعت کی بات کر دی، پھر آپ کو جو ہے وہ 40 آدمی کی شفاعت کی قبولیت کا جو ہے وہ اللہ نے جو ہے وہ خبر دے دی ہو کہ اب آپ کی امت کے لوگوں کی 40 آدمی بھی سفارش کریں تو ان کی بھی قبول کر جائے گی، آپ نے اس کی خبر دے دی، پھر آپ کو 3 صفوں والی بات بتائے گی، تو اگر ان کا عدد کم ہو تب اس کے ساتھ بھی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس میں 2 بیٹیاں ہوں جس کی، اور وہ 2 پال پوس کے اچھی تربیت کر کے ان کو بیعہ دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ ایسے جنت میں ہوگا، جن انگلیاں 2 جوڑ کے کہا۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر جس کی ایک ہی بیٹی ہو تو کہا وہ بھی ایسے ہی ہے۔ تو اسی انداز میں یہ بھی، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ مفہوم عدد ہے، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ 100 کی سفارش قبول ہوتی ہے تو 40 کی نہیں ہوگی، 40 کی ہوتی ہے تو 3 صفوں کی نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ اگر 100 پڑھیں تو ان کی بھی قبول ہو جاتی ہے، 40 پڑھیں تو ان کی بھی سفارش قبول ہو جاتی ہے، اور 3 صفوں میں مشتمل لوگ ہوں تو ان کی سفارش بھی قبول ہو جاتی ہے۔ یہ عدد کا مفہوم ایسا نہیں ہوگا کہ جی مفہوم مخالفہ مراد لیں کہ 100 پڑھیں گے تو قبول، 100 سے کم ہو تو قبول نہیں۔ تو اس صورت میں جو ہے پھر کوئی اشکال نہیں رہتا، کوئی تعارض نہیں رہتا۔ تو یہ اس صورت کے اندر تمام احادیث معمول بیاہ ہیں، اور شفاعت جو ہے وہ 2 کام میں سے ایک سے جو ہو ہی جائے گی، 3 میں سے کہ 100 ہوں یا 3 صفحے ہوں یا 40 آدمی ہوں۔ منذری کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس کی جو ہے وہ مسلم نے اس کی تخریج کی، اتم میں ہو، اس حدیث سے زیادہ اس میں تفصیل ہے، اور ابن ماجہ نے اسی طرح حدیث کو نقل کیا ہے۔
بابن فی اتباع الجنازت، بابن فی اتباع المیت بالنار، بابن فی النار یتبع بالمیت، میت کے پیچھے آگ لے کے جانا یا آگ کے بارے میں کہ جو میت جس کو میت کے پیچھے لے کے جایا گیا ہو. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا عبد الصمد وقال أخبرنا ابن المثنى قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا حرب يعني ابن شداد أخبرنا يحيى حدثني باب بن عمير قال حدثني رجل من أهل المدينة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، جنازے کی جو اتباع ہے وہ آواز کے ساتھ اور آگ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. لا تتبع یہ خبر ہے اور نہیں کے معنی میں. لا تتبع جنازے کی اتباع نہیں کی جاتی، اس کا پیچھا نہیں کیا جاتا. ما صوت، صوت سے مراد یہاں پر نیاخہ ہے، رونا ہے، چیخنا چلانا ہے. اور ولا نار، اور نہ ہی آگ کے ساتھ. قال ابو داود زاد ہارون ولا یمشى بین یدیہا، اور یہ بھی کہا گیا کہ آگ لے کر اس جنازے کا آگے نہ چلا جائے، اور یہ اسی طرح جو آواز لگا کے یہ مکروہ ہے. ابن عمر سے احمد نے تخریج کیا ہے کہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تتبع جنازۃ ما رالف، یہ الفاظ سمجھ نہیں آ رہے. اور اسماء بنت بکر سے کہنا قالت لآلها ولا تتبعوني بنار، میں جب جنازہ میرا اٹھاؤ تو میرے پیچھے جو ہے وہ آگ لے کے نہ چلنا. تو گویا کہ اس میں نہیں ہے کہ کسی کی جو ہے وہ موت ہو جائے تو جنازے کے پیچھے آگ لے کے چلنا، یا رونے والوں کا یا بلند آواز سے کوئی کسی کی چیز پکار لگانا، تو یہ بالکل جو ہے وہ منع ہے. یہاں صوت کے الفاظ آئے ہیں اور صوت بالکل مطلق ہے، یعنی اونچی آواز میں جو ہے ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے. پھر بالکل واضح حدیث کے اندر کہ آگ اور آواز کے ساتھ اتباع نہ کیا جائے. جب ایک کام قرون اولیٰ میں نہیں تھا تو وہ آج نہیں ہو سکتا. اللہ یہ کہ اگر جنازہ اگر آپ رات کے وقت لے کے جاتے ہیں، اور آج کل تو خیر لائٹ کا سسٹم ہے، پہلے زمانے میں للٹینیں جلا کے لے کے جاتے تھے، تو وہ ضرورت کی بنا پر جو ہے وہ راستہ دیکھنے کے لیے لے کے جائی جاتی ہیں، اور میت کے لیے وہ نہیں لے کے جائی جاتی، تو اس کی گنجائش نکل جاتی ہے. باب القیام للجنازۃ، جنازے کے لیے کھڑے ہونے کا بیان. قال حدثنا مسدد قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابي عن عامر بن ربيعة يبلغ به النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم جنازة فقوموا لها، جب جنازہ دیکھو تو اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. حتى تخلفكم او توصل، یہاں تک کہ وہ جنازہ تمہیں پیچھے چھوڑ دے اور تمہیں اپنے پیچھے کر دے، تم سے متجاوز ہو جائے یا وہ رکھ دیا جائے. تو اس جنازے میں جو کھڑا ہونا ہوتا ہے یہ موت کی ہولناکی اور اس سے جو ڈر ہے اس کی بنا پر جو کھڑے جاؤ اور عبرت پکڑو کہ ہم نے بھی کل اسی طرح جانا ہے. اور یہ میت کی تعظیم کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ آگے جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث آ رہی ہے اس سے سمجھ آتا ہے. یا یہ ملائکہ کے لیے آپ کا کھڑا ہونا ہے، جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مفہوم ہے. انما قمنا للملائکۃ کے الفاظ ہیں. اور نسائی نے جو ہے وہ یہاں پر ذکر کیا خطہ تخلفکم، نہیں انما قمنا للملائکۃ، یہ حدیث ہے نسائی نے جو ہے وہ ذکر کی ہے. تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ وہ جنازہ آگے اور پیچھے تب بیٹھے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جنازہ آپ سے جب دور ہو جائے تو جدا ہو جائے تو پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں.
علماء نے جو ہے وہ اصل مسئلہ یہ جنازے کے لیے قیام کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے، اور کہتے ہیں یا تو یہ منسوخ ہے یا یہ جو قیام کی بات ہے یہ کسی علت کی بنا پر ہے، اور جو بات بھی ہو یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے یہ جو کام جو ہے وہ پہلے کیا پھر آپ نے اس کو چھوڑا، اور حجت جو آخری کام ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک جو ہے وہ قعود بہتر ہے، امام شافعی کہتے ہیں، اور طرف سے اشارہ کیا حضرت علی رضی اللہ عزیز کی طرف کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی الجنازۃ ثم قعد، یہ پاک جنازے کے لیے کھڑے ہوئے پھر بیٹھ گئے۔ مسلم نے جو ہے حدیث کو اس کی تخریج کی، بزاوی کہتے ہیں کہ یحتمل قول علی ثم قعد بعد ان جاوزته وبعدت عنه، تو یہ جو آپ بیٹھے تو یہ نہیں ہے کہ امام شافعی کے بقول کہ جی آپ کھڑے بھی ہوئے پھر بیٹھ کے، یہ تب تھا کہ جب آپ نے اجازت دی ہے کہ جب وہ آپ سے متجاوز ہو جائے آپ کو پیچھے چھوڑ دے تو پھر بیٹھ سکتا ہے آدمی، پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یقین فی وقت آپ ایک وقت میں کھڑے ہوئے ہوں اور پھر آپ نے جو ہے سرے سے قیام ہی چھوڑ دیا ہو، کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جنازے کے لیے کھڑے بھی ہوتے تھے اور پھر آپ نے یہ کھڑا ہونا چھوڑ بھی دیا تھا، پھر آپ بیٹھے بھی رہتے تھے، یہ بھی ممکن ہے، یہ احتمال بھی ہے۔ تو اس طرح کے اندر جو آپ کا جو آخری فعل ہے وہ اس بات میں کرینہ ہے کہ امر سے مراد جو ہے یہاں پر ندب ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ جی وجوب جو ظاہر الامر سے مستفاد تھا وہ منسوخ ہو گیا ہو۔ اول زیادہ راجح ہے اس لیے کہ امر میں جو ہے یہاں پر مجاز کا جو استعمال ہے اس کا یہ زیادہ بہتر ہے نسخ کے دعوے سے، اور پہلا جو استعمال ہے اس کو جو ہے وہ بیکی کی حدیث ہے کہ انہ اشار علی قوم ان یجلسوا ثم حدثهم الحدیث، کہ آپ نے جو ان کو لوگوں کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ، پھر آپ نے پوری حدیث بیان کی۔ اور یہاں سے جو ہے وہ جو حضرات کہتے ہیں کہ بعض حضرات کہ قیام جو ہے مکروہ ہے، سلیم راضی وغیرہ شافعیہ میں سے۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امر بالقیام کے بعد جو بیٹھنا ہے یہ اس بات دلالت کرتا ہے کہ امر ندب کے لیے تھا، اور یہ جائز نہیں کہ اس کو نسخ قرار دیں، اس لیے کہ نسخ تو نہیں ہوتا اللہ یہ کہ اس سے نہیں ہو یا اس کو جو بالکل ہی چھوڑ دیا گیا ہو نہیں کے ساتھ۔ کہ البتہ ایک حدیث آتی ہے جس میں نسخ کا پتہ چلتا ہے، حضرت عبادہ کی حدیث کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقوم الجنازہ، نبی پاک جنازے کے لیے کھڑا ہوا کرتے تھے، تو فمر به حبر من اليهود، تو ایک یہودی عالم آپ کے پاس سے گزرا تو فقال هكذا نفل، کہنا کہ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، فقال اجلسوا وخالفوا، ہم نے کہا بیٹھو ان یہودی کی مخالفت کرو اس کام کے اندر۔ احمد نے اور اصحاب سنن نے اس کو جو ہے اس کی تخریج کی سوائے نسائی کے، اور البتہ اس قسم کے اندر ضعف ہے، وگرنہ یہ نسخ پر دلیل ہوتی۔ قاضی ایاز کہتے ہیں کہ جماعت سلف کی ایک جماعت جو صرف گئی ہے کہ امر بالقیام للجنازہ جو ہے یہ منسوخ ہے علی کی حدیث کی بنا پر۔ نبوی نے جو ہے وہ ان کا سوال تعقب کیا ہے کہ فسخ جو ہے وہ اس کو نہیں جایا جاتا جب اللہ کہ جب جمع متاثر ہو، اور یہاں پر جمع ممکن ہے کہ جی ہم یہ کہیں کہ پہلے واجب صاحب وہ وجوب سے ندب کی طرف امر تھا ہی ندب کے لیے۔ اب ابن البر کہتے ہیں کہ آثار صحاح اور صحیح اثار اور صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قیام جو ہے وہ جنازے کے لیے یہ واجب ہے، اور سلف کے جنہوں نے یہ بات کی ہے اور خلف بھی اسے یہی سمجھتے ہیں اور اس کو غیر منسوخ سمجھتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جنازے کے پیچھے چلے تو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے یہاں تک کہ جو ہے وہ جنازہ لوگوں کی گردنوں سے نیچے رکھ دیا جائے۔ ان میں حسن بن علی ہیں، ابو ہریرہ ہیں، ابن عمر ہیں، ابن زبیر ہیں، ابو سعید ابو موسیٰ ہیں، اور اوزائی احمد اسحاق بھی اسی طرف گئے ہیں، اور یہ بات محمد ابن الحسن نے کی ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ
بعض دوسرے لوگوں نے ان کی مخالفت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لیس علی من مرت به الجنازہ یقوم لها، جو لوگ بیٹھے ان کے پاس جنازہ گزرے ان کے لیے کھڑا ہونا یہ واجب نہیں ہے، ولمن تبع ان یجلس وان لم یوزع، اور یہ کہتے ہیں کہ البتہ جو آدمی پیچھے جا رہا ہے تو اس کے لیے جنازہ رکھنے سے پہلے بیٹھنا بھی جائز ہے۔ اور انہیں آخرین سے مراد عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ، اسود النافع، ابن جبیر، ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور ابو یوسف مراد دیے ہیں۔ اور وہ اس طرف گئے ہیں کہ امر بالقیام جو یہ منسوخ ہے، اور انہیں مسلم کے اندر جو حدیث ہے تسلی کی اس سے دلیل پکڑی ہے کہ اس کے اندر الفاظ بھی ہیں ابن حبان کی صحیح کے اندر کہ کانا یامرنا بالقیام فی الجنائز ثم جلس بعد ذلك وامر بالجلوس، پہلے قیام کا حکم تھا پھر جلوس کا حکم، اور عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ منذری کہتے ہیں کہ منذری نے حدیث سے جو سکوت اختیار کیا ہے اس پہ بات نہیں کی۔ قال حدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا ظهير قال اخبرنا سهيل بن ابي صالح عن ابن ابي سعيد الخدري عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبعتم الجنازه فلا تجلسوا حتى توضع، جب تک جنازہ رکھا نہ جائے تو آپ جو ہے وہ نہ بیٹھیں۔ توضع یعنی زمین پر رکھا جائے، اس میں جو ہے وہ معاشی جو جنازہ کا جو چلنے والا ہے تو جنازہ زمین پر رکھنے سے پہلے اس کے لیے بیٹھنے کو منع قرار دیا گیا ہے۔ اوزائی، اسحاق، احمد اور محمد بن حسن یہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، اور نبوی اور حافظ نے فتح میں ان سے یہی بات حکایت کی ہے، اور ابن منذر نے اکثر صحابہ و تابعین سے بھی اسی بات کا نقل کیا ہے، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ نسخ وہ جو ہے وہ فی قیام من مرت بھی، جس کے پاس سے جنازہ گزرتا ہے اس کے کھڑے ہونے کا جو حکم تھا وہ منسوخ ہوا ہے، البتہ جو پیچھے چلتا ہے اس کے قیام میں جو ہے وہ یہ بات منسوخ نہیں ہوئی۔ جو پیچھے چلتا ہے تو وہ اس وقت تک کھڑا ہی رہے جب تک جنازے کو نیچے نہ رکھ دیا جائے۔ اور ابو ہریرہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ابو سعید ابو ہریرہ کی کہ ما رأینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد جنازۃ فقط فجلس حتى توضع، ہم نے کبھی نبی پاک نے دیکھا کہ آپ کسی جنازے میں گئے ہوں، حاضر ہوئے ہوں، تو آپ جو ہے وہ رکھنے سے پہلے بیٹھ گئے جنازے کو نیچے۔ اور احمد کے ہاں ابو ہریرہ کی روایت ہے من صلی علی جنازۃ ولم یمش معها فلیکن حتى تغیبا، تو جو جنازے پہ جو ہے وہ نماز پڑھے اور اس کے ساتھ نہ چلے تو اس وقت تک کھڑا رہے جب تک وہ جنازہ سے غائب ہو جاتا ہے۔ فإن مشى معه فلا يقعد حتى توضع، اگر ساتھ چلتا ہے تو جنازہ رکھنے تک بیٹھے نہ۔ قال ابو داود روى الثوري هذا الحديث عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال فيه حتى توضع بالأرض، ورواه أبو معاوية عن سهيل حتى توضع في اللحد، تو دو یعنی قبر میں رکھنے تک اور زمین میں رکھنے تک، زمین پہ رکھنے والی بات زیادہ واضح ہے۔ قال ابو داود وسفیان اخفض عن من ابی معاویہ، ابو معاویہ سے زیادہ یاد رکھنے والے سفیان ہیں۔ جب جو سفیان ہیں وہ حتی توضع بالارض کے الفاظ نقل کرتے ہیں تو وہ زیادہ صحیح ہے۔ قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال أخبرنا الوليد قال أخبرنا أبو عمرو عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم قال حدثني جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت بنا جنازة فقام لها، ہم نے پاک کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ہمارے پاس سے جب جنازہ گزرا تو آپ اس لیے کھڑے ہو گئے۔ فلما ذهبنا لنحمل اذا هي جنازة يهودي، ہم چلے گئے تو کہ اس جنازے کو اٹھائیں تو وہ تو اچانک ایک یہودی کا جنازہ تھا۔ فقلنا یا رسول اللہ انما هي جنازة يهودي، تو اللہ کے نبی سے ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول
وہ تو یہودی کا جنازہ ہے. فقال ان الموت فضع فاذا رأيتم جنازة فقوموا. موت تو فضع جزا کا نام ہے، ڈر کا نام ہے. اور جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو. تو اس حدیث سے بالکل واضح ہے کہ جنازے کے لیے جو کھڑا ہو جاتا ہے میت آ جائے تو جو استحبابی امر یہ کر رہ گیا ہے تو وہ میت کی تعظیم کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ موت کی بنا پر ہوتا ہے کہ موت فضا والا کام ہے. موت اسی چیز ہے کہ جو فضا میں جس سے ڈرا جاتا ہے، تو موت کی جو ہے وہ بڑائی کی طرف اشارہ ہے. حدیث کا مقصود یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ موت کو دیکھنے کے بعد غفلت میں باقی نہ کھڑا رہے. جب اس کو اس بات کا پتہ چل جائے تو کھڑا ہو جائے تاکہ تساہل بھی امر الموت واضح نہ ہو. ایسا نہ لگے کہ جی یہ تو موت کے معاملے کو بالکل ہی کمتر سمجھتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میت مسلمان ہو یا غیر مسلمان برابر ہے موت کے فضا ہونے میں. قال حدثنا الكعنبي قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واكد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنازة ثم قعد بعد. جنازہ میں آپ کھڑے ہوتے تھے، پھر آپ بیٹھ جاتے، پھر آپ نے بیٹھنا شروع کیا. اس حدیث پر کلام گزر چکا ہے کہ دو احتمال ہے. یا تو یہ ہے کہ آپ ایک ہی جنازے کے اندر پہلے کھڑے ہوئے پھر بیٹھ گئے، یا یہ ہے کہ آپ کسی جنازے میں شروع میں کھڑا ہوا کرتے تھے، پھر آپ نے کھڑا ہونے کا کام چھوڑا اور پھر آپ بیٹھے رہتے تھے. دونوں احتمالات پر جو بات اس سے پہلے گزر چکی ہے. تو امام ترمذی نے جو ہے وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ جنازہ دیکھ کر کھڑا ہونے کے وجوب پر جو نسخ کے منسوخ ہونے پر اس دلیل کو جو ہے بیان کیا ہے. پھر انہوں نے جو ہے وہ جنازہ دیکھ کے کھڑا ہونے والی حدیث بیان کی، پھر یہ بیان کیا اور کہا کہ یہ پہلے کے لیے ناسخ ہے. اذا رأيتم الجنازة فقوموا، پھر یہ حدیث ہے وہ ناسخ ہے. اور مؤلف کتاب جو ہے وہ امام ابو داؤد وہ بھی اسی بات کی طرف مائل ہے. منذری کہتے ہیں کہ حدیث کی جو ہے تخریج مسلم نے، ترمذی نے، نسائی اور ابن ماجہ نے اسی انداز میں کی ہے. قال حدثنا هشام بن بهرام المدائني قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل أنبأنا أبو الأسبات قال الحارثي عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة نپاک جنازے میں کھڑے ہوا کرتے تھے حتى توضع في اللحظ، یہاں تک کہ وہ لحظ میں رکھ دیا جاتا. فمر به حبر من اليهود فقال، ایک دفعہ یہودیوں کا بڑا عالم آپ کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا ہاں کا نافل ہم ایسے ہی کیا کرتے ہیں. فجلس النبی وقال لجلسوا خالفه، اجلسوا بیٹھ جاؤ اور ان کی مخالفت کرو. باہر یہود و نصارہ کی اور مشرکین کی ان کاموں میں جو ان کے جو ہے وہ ذات کا حصہ بن چکے ہیں، ان کی ثقافت کا حصہ بن چکے ہیں، ان کے مسلمانوں کو ان کے ہر کام میں مخالفت کرنی چاہیے. جب ہم ان کے ہر کام میں مخالفت کریں گے اور اپنے دین پہ چلیں گے تو تب جو ہے وہ اسلامی تہذیب جو ہے وہ پھلے گی پھولے گی اور وہ ایک اپنا رنگ جما کے رکھے گی. جب آپ چھوٹے سے چھوٹا کام اپنی تہذیب کے مطابق کریں گے، اپنی اسلامی تہذیب میں جو ہے وہ اس میں کی پیروی کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ یہ تہذیب جو ہے وہ قیامت تک اسی طرح رہے گی جیسے آپ کے دور میں تھی. واللہ تعالی عالم بالصواب وما علینا الا البلاغ.